انس کے مال میں بھی کثرت فرما، انس کی اولاد میں بھی کثرت فرما، میرے اللہ انس کو جنت میں داخل فرما۔ بس کیوں تیر کماں دار نبوت کا خطا ہو، سرکار کے منہ سے نکلے لفظ اور خطا کیسے ہوں؟ سرکار کے منہ سے دعا نکلی، قبول ہوئی، اور قبولیت کا عالم یہ جیسے آپ نے سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا وہ مسکینی اور غربت کا عالم تھا یا یہ عالم بہتات اور مال کی کثرت کا کہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا، اتنا مال دیا، اتنا کمال دیا کہ آپ کے باغ کو سال میں ہر باغ پھلتا، ایک مرتبہ حضرت انس کا باغ پھلتا تو بار بار پھلتا، اور پھر باقی پھلوں میں خوشبو ہوتی تو انگوروں میں انگوروں کی خوشبو، لیکن آپ کے پھلوں میں پھولوں میں خوشبو ہوتی مشک و عنبر کی خوشبو، اور گاہکوں کی قطاریں لگی ہوتی کہ ہم لیں گے تو باغ لیں گے، انس کا لیں گے۔ حضرت انس فرماتے مال میں بھی برکتیں ہوئیں اور اولاد میں بھی، بعض روایات میں 70 اور بعض میں ہے کہ آپ کے 80 سے زیادہ بیٹے تھے، پھر بیٹیاں تھیں، 100 سے زیادہ کنبہ تھا، اور پھر اللہ پاک سے دعا کی حضور نے یا اللہ اس کے مال میں بھی آل اور ایک میں عمر میں بھی برکت دے۔ حضرت سیدنا انس کی 103 سال عمر گرامی ہوئی، اور پھر جس وقت دانت ہلکے سے کمزور ہونے لگے اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، سونے کے تاروں سے دانتوں کو مضبوط کروایا، سونے کے تاروں سے کپڑا پہنتے، خوبصورت پہنتے، اور زلفیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، زلفوں کو محفوظ کر رکھا تھا۔ کیا حسین چہرہ بھی ہے، رسول اللہ کی غلامی کے آثار بھی ہیں، رسول پاک کے پیار کے آثار بھی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، جیسے میں نے تبرکات کا کہا کہ حضور کی زلفوں سے لے کر حضور علیہ السلام کے ناخنوں تک کو محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حج پہ گئے، اللہ اکبر، فرماتے میں بھی حج پہ تھا، ساتھ میری والدہ بھی تھی، میرے والد بھی تھے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مینا سے فارغ ہوئے اور آپ نے وہاں اپنی زلفوں کو منڈوایا تو صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھوم رہے تھے۔ میری ماں نے میرے باپ کو کہا، حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ سرکار کی زلفوں کا تحفہ ضرور لانا۔ اللہ اکبر، تو حضور کی زلفیں بانٹی گئیں، تقسیم ہوئیں تبرک کے طور پر، اور تقسیم خود رسول اللہ نے آپ کروائے۔ اور فرماتی ہیں جب حضرت ام سلیم کے حصے میں حضور کا بال آیا تو وہ اس بال کو خوشبو میں ڈبو کے رکھتی تھی، حضور کی زلفوں کے بال کو خوشبو میں ڈبو کے رکھتی تھی۔ حضرت سیدنا انس کی والدہ کو حضور سے صرف پیار اور محبت ہی نہیں، بہادر تھیں زمانے کی۔ جب جنگ حنین ہوئی تھی تو حضرت ام سلیم نے خنجر جو تھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا، حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ خنجر اٹھایا ہوا ہے، حضور کے پاس لے آئے، کہا حضور دیکھیں اس عورت نے تو خنجر پکڑا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا ام سلیم تو عورت ہے، تو خنجر لے کے پھر رہی ہے؟ کہا سرکار کوئی دشمن آئے گا، کوئی کافر آئے گا تو اسی خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ بہادر خاتون زمانے کی، نبی پاک کی خادمہ اور حضرت انس کی والدہ ماجدہ، اس ماں نے حضرت انس کو تیار کیا، اور پھر حضرت انس نے نوکری کی حد کرتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازشات، عنایات کی برسات کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حضرت انس ہر جنگ میں حضور کے ساتھ، یہاں تک کہ جب جنگ بدر ہوئی تو سرکار نے فرمایا 15 سال سے کم کوئی لڑکا نہ آئے، 15 سال سے عمر زیادہ ہو تو کوئی آئے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 12 سال عمر تھی، چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔ سرکار نے کہا اے انس تو بھی آ گیا ہے؟ کہنے لگے سرکار میں 15 سال والوں میں تو نہیں ہوں، لیکن دل برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ سے پیچھے رہ جاؤں۔ سرکار نے باقیوں کے لیے اصول کہ 15 سال سے جو کم ہو وہ نہیں آ سکتا، لیکن انس کے لیے یہ اصول سرکار نے ختم کر دیا کہ تو 15 سال سے کم ہے تو آ سکتا۔ محبت تھی سرکار سے، کہتے کسی منزل پہ میں حضور علیہ السلام سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔
اور پھر یہی حضرت انس ہے، کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا، اب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوتے اور میں بھی حضور کے ساتھ گھس کے بیٹھا ہوتا، کیونکہ میں نوکر تھا، میں سپیشل سرونٹ تھا، میری تو ڈیوٹی تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جہاں بیٹھتے تھے میں بھی وہیں پہلو میں جا بیٹھتا تھا۔ ایک دن سرکار بیٹھے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی، حضور قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا دیہاتی تو بار بار قیامت کا پوچھتا ہے، ما اعتدت لہا، قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب اس دیہاتی نے جو جواب دیا، حضرت انس فرماتے اس نے کہا یا رسول اللہ نہ بہت نمازیں ہیں میرے پاس، نہ میرے پاس روزے ہیں، نہ میرے پاس اور نیکیاں ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حضور نہ نمازیں نہ روزہ نہ صدقہ میرے پاس ہے، لیکن مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے پیار ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حیران بیٹھا تھا کہ یہ کہتا ہے کچھ نہیں پلے لیکن پیار ہے۔ اب سرکار نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر تجھے پیار ہے مجھ سے تو المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ پیار کرے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کا بیڑا پار کرے گا۔ بس حضور کا یہ فرمانا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو عید ہو گئی، عید۔ سب صحابہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے، یا اس دن خوش ہوئے تھے جس دن کلمہ پڑھا تھا، یا آج خوش ہوئے جب خوشخبری ملی کہ جس کو جس سے پیار ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت حضور نے جب یہ فرمایا تو حضرت انس کہتے ہیں میں نزدیک ہو گیا، میں نے کہا جناب یہ صرف اسی لیے اس کے لیے ہے یا جو بھی آپ سے پیار کرے؟ واہ، نوکر ہو تو ایسا ہو، خادم، جناب نوکروں کو بڑے حقوق حاصل ہوتے ہیں، سرونٹ کو بڑے حق حاصل ہوتے ہیں، سپیشل سرونٹ۔ اب حضور کے نزدیک کسی صحابی میں ہمت نہیں، لیکن میرے نبی کا خادم، میرے نبی کا یہ نوجوان نوکر عرض کرنے لگے یہ سب کے لیے ہے یا صرف اس کے لیے؟ فرمایا نہیں، جو بھی پیار کرے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے ٹھک سے کہا، میں نے کہا مجھے بھی آپ سے پیار ہے۔ اور پھر جب حضور نے فرمایا پھر تو بھی میرے ساتھ ہوگا، تو حضرت عمر اور ابو بکر بیٹھے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کیونکہ میں تو نوجوان لڑکا تھا، میں نے یہ دونوں بزرگ جو بیٹھے دیکھے، میں نے کہا یار آہستہ سے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے، مجھے اس عمر سے بھی پیار ہے۔ کہتے میں نے جو پیار سے یہ کہا، سرکار نے فرمایا پھر یہ بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر سے پیار میں حضور کرتا ہوں، میرے عمل تو نہیں ہے ابو بکر عمر جیسے، لیکن پیار میں کرتا ہوں ان سے۔ سبحان اللہ، یہ انس کی سوچ دیکھیں۔ اے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، جس بھی طبقے سے ہو انس والی سوچ بناؤ۔ نبی پاک سے پیار ہے، ابو بکر سے پیار ہے، حضرت عمر سے پیار ہے، اور سرکار فرما رہے جس کو جس سے پیار ہے اس کا بیڑا۔ ایک دن سرکار حضرت انس فرماتے ہیں، فرماتے میں بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے شفاعت کا بیان فرما دیا، اور یہ شفاعت والی جو تفصیلی حدیث ہے یہ بھی حضرت انس کے طرف سے ہمیں آئی ہے۔ ظاہر ہے 10 سال کی عمر سے گیا، 20 سال گزر، 10 سال جو گزارے سرکار کی خدمت میں، ہزاروں حدیثیں وہ ہیں جو اسی سینے سے امت کو پہنچی ہے۔ امت کا محسن ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں حضور نے جب فرمایا نا کہ شفاعتی، میں نے پوچھا حضور صرف نیکوں کی شفاعت کریں گے یا گناہگاروں کی بھی؟ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ سرکار نے فرمایا انس جو بہت بڑے پاپی، بہت بڑے گناہگار ہوں گے، میں محمد عربی ان کی سفارش کرے انہیں بخشواؤں گا، ان کی بھی سفارش فرماؤں گا۔ نیکوں کو تو ہر کوئی سینے سے لگائے گا، میں بروں کو بھی سینے سے لگاؤں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے رحمت کا دریا ٹھاٹھ میں دیکھا، میں نزدیک ہو بیٹھا، میں نے گناہگاروں کی آپ سفارش کریں گے، میری بھی کریں گے، میری بھی کریں گے۔ ناظرین
सोचें, अनस सुन रहे हैं, सहाबा तो सहाबा थे। अब हुजूर ने फरमाया मैं गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। हज़रत सैयदना अनस कह रहे हैं हुजूर से, इसको प्यार कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं कि मुहर लगवाना चाहते थे कि मेरे नाम पे लगे। हुजूर आप गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे, मेरी अनस की भी करेंगे? अल्लाह अकबर। अब सरकार ने जो लफ्ज़ फरमाया उसका तर्जमा मैं पेश करता हूँ, जो हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अश्यातुल लम्हात शरह मिशकात फ़ारसी ज़ुबान में किया है, तर्जमे का हक अदा कर दिया उस मुहद्दिस आज़म ने। कहते हैं जब हज़रत अनस ने हजूर से पूछा ना कि हजूर सब की सिफारिश करोगे, मुझ नौकर खादिम इस निक्के अनस की भी करोगे? तो सरकार ने मुझे पहलू में थामा, थाम के कहा शफाअत कुनम आलमेरा, तू के खादिमो यारे मनबाशी चिरा न कुनम। फरमाया ओए अनस, ओए लड़के, ओए अनस, सारे जहान की मैं सिफारिश करूंगा, तू ते फिर मेरा खादिम भी है, मेरा यार भी है। तू के खादिमो यारे मनबाशी चिरा न कुनम, तू ते मेरा नौकर भी है नाले मेरा यार भी है। जब सरकार ने अपने उस छोटे से नौजवान को अपना खादिम कहा होगा, अपना नौकर कहा होगा, उसके कदम तो अर्श पर नहीं चले हुए गए होंगे कि हुजूर ने मुझे अपना साथी कहा, हुजूर ने मुझे अपना यार कहा। अल्लाह अकबर। ये शान है अनस रजी अल्लाह अन्हु की, ये शान है रसूलुल्लाह के खादिम की। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, आपको कुदरत ने इज्जत बख्शी। आप फरमाते एक दिन मैं सरकार के हाथों में हाथ दिए मैंने, तो हुजूर के हाथ रेशम की तरह थे। और फिर अगली बात जो बताई, कहते हैं रात को सुबह सुबह मैं आ जाता, सरकार के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता। जब सर्दी का मौसम होता, ठंड होती मदीने में, तो हुजूर बाहर निकलते तो कुछ खुद्दाम यानी लोगों के कुछ खुद्दाम और गुलाम, कुछ बच्चे पानी के बर्तन लेके आ जाते। अब रात को पड़ा हुआ बर्तन, सुबह तक यख ठंडा, और वो बर्तन ले आते अहले मदीना मस्जिद के दरवाजे पर। किस लिए? कि सरकार इसमें हाथ डालें ताकि पानी बरकत वाला हो जाए। अब ठंडा पानी और नाजुक नाजुक हाथ मेरे नबी के, रेशमी हाथ मेरे नबी के। हजरत अनस कहते हैं मैं साथ होता और उधर पानी के बर्तन भरे हुए लोग ले आते कि सरकार इसमें हाथ डाले। अब बाकी तो लोग दम करवाते हैं, अहले मदीना हाथ डलवाते। अब एक बर्तन में अगर मेरे जैसा कोई पीर फकीर होता, वो कहता तुम्हारा दिमाग ठीक है, इतनी सर्दी में इतनी ठंडा पानी, एक बर्तन में हाथ डालूं, सब में डालूंगा मेरी उंगलियां यही रह जाएंगी। लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे, हर बर्तन में सरकार ने हाथ डालना, हर बर्तन में हाथ डालना। कोई सर पे हाथ फिरवा रहा है, कोई बर्तनों में हाथ डलवा रहा है। ये कौन बता रहा है? अनस बता रहा। सरकार के आशिक थे सारे मदीने वाले, सरकार के हाथों की बरकतें वसूल करते। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अनस कहते हैं कि मैंने ये भी तमाशा देखा, नौकर साथ होता था मैंने देखा मदीने की वो जो खुद लौंडियां जिनको कोई ना पूछे, वो आती और हुजूर का हाथ पकड़ लेती, मच्छियां पकड़ के कहती या रसूल अल्लाह हमारा ये काम है, आप चले हमारा काम करवाएं। अब अल्लाह का प्यारा नबी, अल्लाह का महबूब रसूल, अल्लाह अकबर, सरकार जिधर कोई बच्ची पकड़ के ले जाती, मेरा नबी चुप करके चला जाता, पीछे पीछे मैं भी चला जाता। सोचता कि कोई और होता तो इनको मुंह क्या, इनको हाथ लगाने देता, इनको मुंह लगाता। ये महबूब खुदा की शान है कि इन गरीबों मस्कीनों से भी निभा रहे हैं। ये बातें कौन बता रहे हैं? हजरत अनस बता रहे हैं कि मेरे हुजूर यूं चलते, मैं यूं साथ साथ होता था। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल हुजूर की खिदमत में गुजर गए, तकते तकते गुजर गए, हुजूर से प्यार करते करते गुजर गए, हुजूर की नौकरी करते करते। हजरत अनस फरमाते हैं एक दिन मैं निकला बाहर, मैं खेलने चला गया,
سرکار نے کام بھیجا، میں کھیلنے چلا گیا، حضور پیچھے آ گئے، مجھے دیکھا تو میں لڑکوں سے کھیل رہا تھا، سرکار نے آ کے وہی حدیث، سرکار نے ڈانٹا بھی نہیں، سرکار نے مجھے برا بھلا بھی نہ کہا، فرمایا تجھے تو کام بھیجا تھا، تو کھیل رہا ہے، چل جلدی کام کر کے آ۔ کہتے میرا گھر جانے کا وقت تھا، میں کھیل رہا تھا، حضور آ گئے، اب سرکار نے مجھے فرمایا تو کام کر کے آ، میں بیٹھا ہوں یہاں۔ سرکار مٹی پہ بیٹھ گئے کسی کی دیوار کے سائے میں، کہتے ہیں میں گیا، میں کام کر کے آیا تو میں نے دیکھا میرے کریم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، مجھ غریب کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آیا تو جو کام حضور نے فرمایا میں کر آیا۔ سرکار نے جاتے ہوئے کہا انس اب گھر جا، سیدھا گھر جانا، لیکن جو بات ہے یہ کسی کو بتانا نہیں انس۔ کہتے ہیں گھر پہنچا، اماں ناراض بیٹھی تھی، کہا آج تو دیر کر کے آیا ہے، لگتا ہے پیارے آقا کی خدمت کر کے تو پھر کھیلتا رہا ہے۔ میں نے کہا ماں میں کھیلتا نہیں رہا، میں تو پیارے آقا کا کام کیا تھا۔ میری ماں نے کہا سچ بولتا ہے، پیارے آقا کا کام کیا؟ کام مجھے بتا کیا کام کیا تھا؟ انس کہتے ہیں میں نے کہا ماں تو نہیں، زمانے کا کوئی بھی بندہ پوچھے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا میرے آقا نے مجھے کہا انس بتانا کسی کو نہیں، اماں ساری زندگی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ماں نے پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا انس تو نے نوکری کا حق ادا کر دیا، تو نے میرے محبوب میرے نبی کا راز رکھا ہے، اگر انہوں نے منع کر دیا ہے میں کون ہوں پوچھنے والی۔ حضرت انس جب بوڑھے ہو گئے، 90 سال سے عمر زیادہ تھی، اور یہ بات اپنے شاگرد حضرت ثابت کو بتائی، وہ رو کے کہنے لگے حضور اب تو آقا بھی دنیا سے چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، آپ مجھے تو بتا دیں وہ بات کیا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہنے لگے ثابت تجھ سے زیادہ پیارا مجھے زمین پر کوئی نہیں، تو میرا محرم راز شاگرد بھی ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، لیکن بیٹے میرے محبوب نے مجھے روکا تھا، اب قیامت تک یہ زبان کھلے گی نہیں۔ اللہ اکبر، پھر روتے حضور، حضرت انس یاد کر کر کے حضرت ثابت سے باتیں کرتے، پھر آہیں بھرنی شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، فرماتے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، مجھے وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں، مجھے وہ راتیں یاد آتی ہیں، میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ اور پھر جس وقت آپ جوش میں آتے، وجد میں آ جاتے، سرکار کا ذکر کرتے کرتے آپ فرماتے اب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ میرے سونے نبی کو میرے سامنے لائے گا، میں دوڑ کے آقا کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا انس آ گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا انس آ گیا ہے۔ تو میں اور پھر جس وقت روتے، اب رو رو کر یہ حالت آپ کی ہو جاتی، آپ اٹھ کے گھر کی طرف دوڑ پڑتے۔ لوگ کہتے حضور ہوا کیا ہے؟ آپ فرماتے بے چین ہو گیا ہوں آقا کی یاد میں۔ گھر جا کے حضور کا وہی آسا، حضور علیہ السلام کے زلفے، حضور کے ناخن، حضور پاک کی چادر اٹھاتے، پھر انہیں تک تک کے روتے، حضور کے تبرکات کو دیکھ کے دل کو تسلیاں دیتے، عاشق رسول اللہ کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور تو مجھ سے مکھ موڑ گئے ہیں، لیکن میری راتیں حضور کی یاد سے نہیں، زیارت سے بھی خالی نہیں ہوتی۔ جب کالی رات ہوتی ہے، کئی راتیں ایسی آتی ہیں میری خواب میں نبی پاک سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے سکون آ جاتا۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت انس بیٹھے تھے، آپ سرور عالم کے خوابوں میں خیالوں میں مست بیٹھے تھے، اور جو شاگرد تھے آپ کے، جس طرح عشق رسول آپ کے سینے میں رچا بسا تھا، آپ نے اپنے شاگردوں کی رگ رگ میں وہ پیار اتار دیا تھا۔ ظاہر ہے جو آدمی جیسی باتیں سنتا ہے اثر لیتا ہے، پیار کی باتیں سنے گا پیار اس کے سینے میں اثر کرے گا، اگر ادب کی باتیں سنے گا ادب والا بنے گا، مجلس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو، اور شاگرد دور دور سے مکہ، مدینہ، بصرہ، شام، کوفہ، عراق، ہر طرف سے شاگردوں کی لائنیں لگی ہوتی، لیکن سب سے پیارے شاگرد کا نام تھا حضرت ثابت بنانی۔ حضرت ثابت ایک دن بیٹھے تھے اور عرض کرنے لگے کہ استاد محترم، حضرت انس کو کہا استاد محترم کیا آپ نے پیارے آقا کو دیکھا تھا؟ حضرت انس نے فرمایا ثابت 40 سال گزر گئے تجھے میرے پاس، اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان آنکھوں نے نبی پاک کو کتنا دیکھا؟
شاگرد رو پڑا یہ کہہ کے، کہنے لگا حضور آپ نے ان آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ تو حضرت انس رو پڑے، حضرت انس روئے تو شاگرد بھی رو پڑا، وہ ادھر رو رہا ہے، وہ ادھر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیوں مجھے رلاتا ہے، کیوں وہ پیاری باتیں مجھے یاد دلاتا ہے؟ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب وہ نظارے مجھے یاد آتے ہیں۔ شاگرد نے رو کے کہا استاد محترم رلانا مقصد نہیں تھا، میں خود غریب مسکین وہ ہوں کہ آپ کی ان آنکھوں نے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، میں وہ کم نصیب ہوں جو وہ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ کہنا تھا، پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ حضرت ثابت نے عرض کیا حضور بے ادبی معاف کریں، میں نے صرف اتنا چاہا ہے اگر بے ادبی نہ ہو آپ نے ان آنکھوں سے اس چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، میری آنکھیں محروم رہی، آپ کرم فرمائیں یہ سر جھکائیں، میں ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے وہ چہرہ دیکھا ہے۔ یعنی جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا تے او اکھاں تک لیاں، تو ملیو تے ساجن ملیا تے ہن آساں لگ پئیاں، تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں، ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا شاگرد تابعی رسول اللہ اکبر کہتے حضور چہرہ نیچے کرے، میں ان آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے میرے نبی کا حسن و جمال دیکھا۔ حضرت انس نے چہرہ نیچے کیا، شاگرد چوم چوم کے آنکھوں کو رویا، حضرت انس بھی روئے، یعنی میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضرت انس کی آنکھوں کو شاگرد چومتا رہا، وہ بھی روتا رہا، وہ بھی روتے رہے۔ جب افاقہ ہوا شاگرد نے پھر کہا حضور کیا نبی پاک کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ بھی دیے تھے؟ حضرت انس نے رو کے کہا ساری عمر گزری حضور کے بدن کو چھوتے، نالین سے لے کر سر کی زلفوں تک ان ہاتھوں نے بدن نبی کریم کا چھوا ہے۔ اب شاگرد نے رو کے کہا ان ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں جو ہاتھ رسول اللہ کے بدن کو لگے ہیں، جو ہاتھ مدنی سجن کو لگے ہیں۔ یہ پیار انس کا بھی کمال ہے، لیکن انس نے جن کو پیار کی ریت پڑھائی، پیار کی کتاب پڑھائی، ان کا پیار بھی کمال ہے۔ حضرت انس کی یہ حدیث جس کو حدیث مسلسل بالبکا کہتے ہیں، آج تک یہ حدیث جب محدثین پڑھاتے ہیں تو رو کے پڑھاتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث مسلسل بالبکا کہتے ہیں، یعنی مسلسل جس حدیث پہ حضرت انس پہلے راوی ہیں، ان سے لے کر اس 15ویں صدی تک جب بھی کوئی محدث استاد یہ حدیث پڑھاتا ہے تو رو کے پڑھاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب نبی پاک نے دنیا سے اس دنیا کو چھوڑا تھا، ہم غریبوں سے منہ موڑا تھا، اور حضرت انس اور صحابہ کرام حضور کو آپ کے مزار پاک میں سلا کر پلٹے تھے۔ حضرت انس سیدھا حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی